اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سب سے پہلے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی فضل سے، اپنی کرم سے ہماری اپنی زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر صرف زبان سے ادا کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کسی صورت سے ادا نہیں ہو سکتا. شکر جب بندہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس بات کا ارشاد فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور بھی زیادہ ضرور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کے شکرانے کو ادا نہیں کیے اور ہماری نعمتوں کا انکار کیے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. ہم اپنی نعمتوں کا حساب لیں گے اور ہماری پکڑ بہت سخت ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا
ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور حالتوں کو کمپیئر کر کے شکر ادا کرتے رہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں اور نعمتوں کو کمپیئر کر کے شکر ادا کرتے رہیں۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جس میں سے 2 باتیں تو آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لیکن تیسری بات سمجھنے کے لائق ہے۔ کمپیئر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو میں نے بات کی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال یہی ماحول تھا، یہی خوف تھا، ٹینشن تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا لاک ڈاؤن کی زد میں آ گئی۔ تمام دنیا کے حالات اپنی جگہ پر رک گئے، مساجد بند ہو گئے، پابندیاں سر چڑھ کر بولنے لگی، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو حضرات مسجدوں کے اندر رہتے ہیں وہی حضرات نماز کی ادائیگی کر لیں۔ یہی حکم جمعے کا بھی رہا اور یہی حکم تراویح کا بھی رہا۔ کبھی تاریخ میں ہم نے وہ منظر نہیں دیکھا جو گزشتہ سال انسانیت نے وہ منظر دیکھ لیا، لیکن اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ جو ہوا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں داخل تھا۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا راز کیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں رمضان المبارک ہمارا بہت ساری آزادیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نمازوں میں پوری اجازت، جمعے میں اجازت، الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح میں اجازت۔ تو اب آپ یہاں کمپیئر کر کے دیکھنا پڑے گا کہ گزشتہ سال کے رمضان کا حال کیا تھا اور اس سال کے رمضان کا حال کیا ہے۔ جب 2 سال کے رمضان کو ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اس سال کے رمضان پر اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہو، ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہو، ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہو، نعمتوں کو کمپیئر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے مقدر میں جو لکھا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قناعت کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ سیدھا ترجمہ میں کرتا ہوں، جس حالت میں اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے اس حالت پر بندہ راضی ہو جاتا ہے، ایسی طبیعت اللہ تعالی بندے کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔
کبھی شکایت نہیں نکلتی اس سے۔ چلو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا نا، اگر یہ بھی نہ دیتا تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو نہ دینے کی صورت کو سامنے رکھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو ایسی کیفیت کو قناعت کہتے ہیں۔ بار بار شکر ادا کرنے سے آدمی کے زبان سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے آدمی کے زبان سے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر جینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دولت دے تب بھی وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غربت دے تب بھی وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت دے تب بھی وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری دے تب بھی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ حضرات ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، محبت کرنے والی بیوی، فرما بردار بچے اور اپنے وطن کی روزی مل جاتی ہے، وہ دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں، ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، محبت کرنے والی بیوی، فرما بردار بچے، اپنے وطن کی روزی، باہر جا کر روزی تلاش کرنا نہیں، اسی کے گاؤں اسی کے شہر میں حلال روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انتظام کر دیتا ہے تو وہ دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، اپنے دل کے اندر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پیدا کریں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، پھر بھی میں ایک بات عرض کرتا ہوا گزر جاؤں، ایسی بیوی کا انتخاب کرو جو تم سے بہت پیار اور محبت کرنے والی ہو۔ اور شادی سے پہلے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لڑکی اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے؟ اس سوال کا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد میں جواب دوں گا۔ فرما بردار بچے، تربیت ایسی کرو کہ ہماری لکیر پار نہ کرے ہمارے بچے، ہماری خدمت کو اپنی زندگی اور سعادت سمجھے۔ ایسے بچے اگر کسی کو مل گئے وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کہلانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے اسے اپنے گاؤں کے اندر روزی روٹی کا اگر اللہ تبارک و تعالی انتظام کر دیتا ہے تو وہ آدمی بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ یہاں مجھے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ دولت مل گئی تب بھی شکر ادا کرو، صحت مل گئی تب بھی شکر ادا کرو، اور عبادتوں کے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرما دے تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے ایک دعا کرتے ہیں، پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ میں نے کئی جمعہ پہلے یہ دعا پڑھا تو تھا لیکن تفصیل پہ نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دعا کرتے رہو، اللہم اعنی
علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تیرے ذکر کرنے اور تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد فرما، وحسن عبادتک، اور اچھی عبادت ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا اللہ اکبر کبیرہ، خود پیغمبر نے دعا کی اور امت کو دعا کرنا سکھایا۔ فرمایا اے اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مدد عطا کر، تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور توفیق عطا فرما اور شکر ادا کرنے والی زندگی عطا فرما، اور ایسی عبادتیں کروں جو انتہا درجے پر اچھی ہو اور تجھے پسند آ جائے، ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی دعا کرنے کا طریقہ، ایسی دعا کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا اور دعا بھی سکھائی ہے۔ پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس کی نعمتوں کا میں پہلے بھی عرض کیا، اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو پیدا کیا، ہم پیدا نہیں ہوئے، اس نے اپنے فضل سے ہم کو وجود بخشا۔ اکابر صوفیہ و اتقیاء نے نعمتوں کے شمارے میں سب سے پہلی نعمت اسی کو ذکر کیا ہے، اس نے اپنے فضل سے ہم کو پیدا کیا۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، پھر یہ اللہ، یہ رسول، کیا معرفت حاصل ہوتی، کیا پہچانتے ہم؟ پہلی نعمت، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت غیر متناہی لامحدود نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، ان میں سے سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو وجود بخشا۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا ہم کو۔ دوسری نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس کے بے شمار مخلوقات میں، انگنت مخلوقات میں، بے حساب مخلوقات میں، افضل ترین مخلوق، اشرف المخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ انسان بننے میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں، ہمارے جیسے وجود میں ہمارا دخل نہیں، ویسے انسان بننے میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں۔ آسمان ہی کا ایک ٹکڑا بنا دیتا، زمین ہی کا ایک حصہ بنا دیتا، کسی درخت کا تنا بنا دیتا، کسی درخت کا پتا بنا دیتا، کسی درخت کا پھل بنا دیتا، پھول بنا دیتا، پانی کا کوئی خطرہ بنا دیتا، کوئی ترکاری بنا دیتا، یا آسمان کا کوئی تارا بنا دیتا، یا اور بھی آپ سوچتے جاؤ دنیا میں کتنے قسم کے جانور ہیں۔ حلال جانور اور حرام جانور دو میں تقسیم ہوتے ہیں۔ بکری بنا دیتا، گائے بنا دیتا، بیل بنا دیتا، بھینس بنا دیتا، ہرن بنا دیتا، اس کی مرضی ہے نا۔ پھر حرام جانوروں کی طرف آ جاؤ، کیا ہوتا ہمارا؟ اگر کسی گلی کا کتا بنا دیتا، کیا ہوتا ہمارا؟ چیر پھاڑنے والا شیر بنا دیتا، کیا ہوتا ہمارا؟ اگر اللہ تعالیٰ موٹا تازہ لہیم و شہیم ہاتھی بنا دیتا، کیا ہوتا ہمارا؟ جانوروں میں سب سے زیادہ نجس، جانوروں میں سب سے زیادہ پلیت، جانوروں میں سب سے زیادہ غلیظ سور بنا دیتا،
آرگومنٹ کرتے اللہ کے پاس ہم، اللہ ہم کو یہ نہ بنا یہ بنا، یہ نہ بنا یہ بنا، حرام جانوروں میں نہ بنا حلال جانوروں میں بنا. پھر پتنگے کیڑے موذی جانور بچھو بنا دیتا، لعنتی بن جاتے، کتا بنا دیتا، ملعون بن جاتے، سور بنا دیتا، غلیظ بن جاتے. انسان بنایا اللہ تبارک و تعالی. غور کرتے ہوئے بیٹھو، زندگی میں ان تمام خدا کی نعمتوں پر غور و فکر کرو. حضرت مجدد ملت شاہ آصف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حاسبو قبل ان تحاسبو اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں کبھی کبھار آدھا گھنٹہ اپنے لیے تنہائی میں بیٹھو، مراقبہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو، اپنے آپ کو سوچو ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا، کیا کیا بنایا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کیا کیا ہوئی. ان تمام چیزوں پر سوچنے کی سخت ضرورت ہے کہ ذرا سوچو. ایک تو وجود میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ انسان بنا کر پیدا کیا، انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. انسان کیا ہے؟ آسمان سے بڑا ہے، وجود میں چھوٹا ہوگا، جسم میں چھوٹا ہوگا. انسان کیا ہے؟ زمین سے بھی بڑا ہے، جسم میں چھوٹا ہوگا. انسان کیا ہے؟ پہاڑوں سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ پانی سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ ہواؤں سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ ملائکہ سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ حوران سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ ملکان سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ تخت سے افضل ہے. انسان کیا ہے؟ لوح و کرسی سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تمام مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، اکمل المخلوقات بنایا. بلکہ اس سے زیادہ انسان کے لیے سند کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا. کسی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا اظہار نہیں کیا. جبرائیل کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. میکائیل کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. اسرائیل کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. اسرافیل کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. ملائکہ کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. چمکتے چاند کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. سورج کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. پہاڑوں کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. زمین کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. آسمانوں کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. حور بیضا و عینہ کو پیدا کیا، اظہار نہیں کیا. جنت جیسی حسین دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے نہ مشورہ کیا، اللہ نے نہ اظہار کیا. لیکن انسان مطلب کیا؟ مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا. کتنے فرشتے ہیں؟ کروڑوں اربوں خربوں 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 فرشتے اس وقت جتنے تھے، اس کے بعد بھی اب تک پیدا ہوتے آ رہے ہیں. ان تمام فرشتوں کو جمع کر لیا، کائنات کو کہہ دیا سب کے سب الرٹ ہو جاؤ. پوری کائنات کو کہہ دیا سب کے سب متوجہ ہو جاؤ. اے آسمان تو بھی سن لے، اے زمین تو بھی سن لے، اے سورج تو بھی سن لے، اے چاند تو بھی سن لے، اے فرشتوں تم بھی سن لو، اے جہنم تو بھی سن لے، اے جنت تو بھی سن لے. پوری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. وہ عام مخلوق کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میں اسے اس کے اوپر اپنی خلافت کی شال اڑاؤں گا، خلافت کی سند دوں گا، خلافت کی سند دوں گا. اور ساری کائنات کان کھول کے سن لے، سب سے اخیر میں پیدا ہونے والی وہ مخلوق جو مٹی سے پیدا ہوگی، بعد میں خون کے قطروں سے پیدا ہوگی، بعد میں خون کے قطروں سے پیدا ہوگی. لیکن کان کھول کر سن لینا، ہم اس کے اندر اپنی قدرت کا ایک حصہ ایسا داخل کریں گے کہ ہمارے بعد ساری کائنات میں اگر کسی کا چلے گا تو وہ ہمارے انسان کا چلے گا.
ہمارے بعد ساری کائنات میں چلے گا تو ہمارے انسان کا چلے گا. دنیا کی کوئی مخلوق انسان کو قبضے میں کر نہیں سکتی، لیکن اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ انسان چاہے تو دنیا کو اپنے مٹھی میں کر سکتی ہے. کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ آج ہوائیں انسان کی مٹھی میں، آج زمین انسان کی مٹھی میں، آج زمین کی تہیں انسان کی مٹھی میں. آج وہ چاند تک پہنچ چکا ہے، آج کیا کیا ریسرچ کر چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی قدرت کا ایک چھوٹا سا حصہ، طاقت کا ایک ایسا چھوٹا سا حصہ پیدا کر دیا. یہ پوری سائنس کس نے بنائی؟ کیا شیر نے بنایا؟ چیتے نے بنایا؟ جبرائیل نے بنایا؟ میکائیل نے بنایا؟ اسرافیل نے بنایا؟ اسرائیل نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ یہ پوری سائنس جس کو آج ہم ترقی کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کو بنانے والا کون؟ اللہ کے فضل سے یہی تو وہ انسان ہے. ہواؤں کے اندر کی وہ لکیریں، ہواؤں کے اندر کے وہ راستے، نوٹ آف دا پوائنٹ. سائنس پڑھنے والوں، کالج کی خاک میں رہنے والوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے پر فخر کرنے والوں، تم ہی کو سائنس نہیں معلوم. الحمدللہ سائنس ہم کو بھی معلوم ہے، کیونکہ قرآن جو پڑھ لیتا ہے سائنس اس کی غلام ہو جاتی ہے. مدرسے میں جو پڑھ لیتا ہے سائنس اس کی غلام ہو جاتی ہے. میں اگر کہوں کہ زمین کے راستے سمجھ میں آنے والی بات، پہاڑوں کے راستے سمجھ میں آنے والی بات، سمندر اور پانی کے راستے سمجھ میں آنے والی بات، لیکن ایک لفظ بڑے غور و فکر کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہواؤں کے اندر کے راستے. ایک تو ہوا نظر نہ آنے والی مخلوق، یہاں ہوا ہے. اب دیکھو یہ فین سے ہوا نکل رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ روزہ لگا کی میں ہمیشہ بولتا ہوں، بنگلور میں آج تک روزہ لگا بھی نہیں، آئندہ لگتا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن دوستو انشاءاللہ تو بول دیے، چند لمحوں کے بعد میں بتاؤں گا کہ اجر اگر زیادہ پانا ہے تو روزے میں مشقت ہونا چاہیے، ثواب اگر زیادہ ہو تو روزوں میں تڑپ ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ تعالی 10-15 منٹ تک، 10 منٹ 15 منٹ کے اندر وہاں پہنچ جاؤں. میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کی نعمتیں، رمضان تک آنا چاہتا ہوں. اس فیان سے ہوا نکل رہی ہے جو آپ تک لگ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے نہیں. کئی دن پہلے میں نے سفر میں حضرت تھانوی کی ایک کتاب پڑھا، جواہرات حکیم الامت. حضرت امام صاحب توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے کیا انسان بنایا حضرت تھانوی کو. کسی کالج کا ایک آدمی آ کر حضرت تھانوی سے پوچھنے لگا کہ حضرت دنیا میں فرشتے بھی ہیں کیا؟ یہ ذرا زیادہ پڑھ لیے تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ. فرشتے ہی کیا، جنات ہی کیا، شیطانہ ہی کیا، کیا کدھر کی کیا. تھانوی سے آ کر پوچھا کہ حضرت دنیا میں فرشتے بھی ہیں کیا؟ اگر ہی تو نظر کیوں نہیں آتے؟ 2 صفحے کا پورا واقعہ ہے. میں چونکہ وقت کا تقاضا ہے اس لیے آگے گزرتے ہوئے صرف حضرت تھانوی کا جواب جو فیان کہتا ہوں تو یاد آ گیا، عرض کر رہا ہوں کہ حضرت تھانوی نے پوچھا کیا میاں دنیا میں فرشتے ہیں کیا؟ اچھا ہیں بولے تو کیا بولے گا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر ہیں بولے تو نظر نہیں آتی، جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز نہیں، جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز ہے. یہ سائنس عام طور پر کہتی ہے. اب سائنس بھی شریعت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے شیخ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک کتاب میں لکھا کہ دنیا میں سائنس کا پیدا ہو جانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ دنیا میں سائنس کا پیدا ہو جانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود کو، اپنی قدرت کو تھوڑا سمجھانے کے لیے آخری موقع میں دکھا کر دنیا کا چاپٹر ہی ختم کر دیں گے۔ دنیا کے اندر سائنس کا وجود بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جن چیزوں کا آج سے 200 سال پہلے انسانی عقل اور ذہن انکار کرتی تھی، وہ تمام چیزوں کے سامنے انسانی ذہن اور عقل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا ڈیٹا محفوظ ہوگا۔ دنیا پوچھتی تھی 60 پر 5 سال کا حساب، 6500 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی زندگی کا پورا نام اعمال کیسے آئے گا؟ آج معمولی سا موبائل ہمارے سامنے ان تمام سوالات کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ کا کال گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں رات کے 12 بجے آپ کسے کیے وہ بھی رپورٹ آ جاتی ہے۔ رات کے 12:15 کو آپ کے موبائل میں کس کا کال آیا وہ بھی ریکارڈ آ جاتا ہے۔ جب انسان جس چیز کو بنایا وہ چیز اپنی زندگی کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نام اعمال کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہی تو قدرت ہے۔ عرض کرنا تھا مجھے آپ کے سامنے، مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی سائنس دان نے آ کر پوچھا دنیا میں فرشتے بھی ہیں؟ حضرت نے پوچھا کہ میاں اگر ہیں بولوں تو کیا کرے گا؟ تیرے سوال کا تو تیری عقل کے حساب سے جواب دوں گا، پہلے اندر کے سوالات کا جواب دے۔ اگر میں کہوں ہیں تو کیا جواب دے گا؟ حضرت کو اس نے کہا کہ حضرت اگر ہیں بول کر بولیں گے تو آپ کو دکھانا پڑے گا، اگر نہیں دکھاتے ہیں تو اس کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز نہیں ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز ہے۔ تو فوراً حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری ہی تو سائنس کہتی ہے کہ ہوا کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا، جبکہ ہمارا ایمان کہتا ہے انسان کی زندگی کے لیے ہوا ضروری نہیں، خدا کا فضل ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے ہوا ضروری نہیں، خدا کا فضل ضروری ہے۔ تمہاری سائنس کہتی ہے انسان کے وجود کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، لیکن شریعت کہتی ہے، ایمان کہتا ہے، عقیدہ کہتا ہے، سچا عقیدہ کہتا ہے کہ کسی کی زندگی کے لیے ہوا ضروری نہیں، خدا کا کرم، خدا کا فضل ضروری ہے۔ ہوا اگر ضروری ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں 40 دن کیسے رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بن پتھر کے اندر ایک اللہ کا ولی، موسیٰ کی امت کا فرد 400 سال اندر کیسے زندہ رہا؟ چلو بھائی وہ واقعہ غلط ہے، موضوع ہے، اور یونس علیہ السلام کا واقعہ تو ہمارے اپنے دھرم کا ہے۔ ایسا جواب دو مولانا جس جواب کو ہر دھرم والے قبول کرے۔ تو سنو، آم کا سیزن شروع ہو چکا ہے،
اللہ میٹھے میٹھے آم کھلائے. کون بھی چامین نہیں بول رہی؟ نکو کی آم. اللہ میٹھے میٹھے آم کھلائے. آم کا سیزن شروع ہو چکا ہے. مثال دیکھو، آپ آم کاٹتے ہیں، کبھی کبھار آم کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، پورا آم بند ہوتا ہے، اوپر کا جلد، پھر اندر کا مغز میں کیڑے ملتے ہیں، زندے کیڑے ملتے ہیں. اب اس سائنس سے پوچھو، زندگی کے لیے اگر ہوا ضروری ہے، آم کے اندر مغز میں رہنے والے کیڑے کو ہوا کیا تمہارا باوا پہنچایا؟ چلو بھائی، یہ تو مغز پہلا دروازہ ہے. اندر جو بیج آتی ہے نا، گٹھلی، اس کے اندر سے بھی ایک کیڑا نکلتا ہے کبھی کبھار، کالا اتنا کیڑا، بڑے اطمینان سے نکلتا ہے جیسے اکبر بادشاہ باہر نکل رہے ہیں. دیکھو آپ، ذرا بھی ٹینشن نہیں، کاٹتے ہی اطمینان کے ساتھ باہر نکلتا ہے. اوپر کا چمڑا، اس کے اندر کا مغز، پھر اس کے اندر کا بیج کا اوپر کا حصہ اور بھی زیادہ سخت. خدا نے ہوا کے پہنچانے کے لیے سخت انتظامات کر دیے، کوئی ہوا کا ایک جھونکا نہیں جا سکتا. اندر کیڑا زندہ نکلتا ہے. تو ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، کسی کی زندگی کے لیے ہوا ضروری نہیں، خدا کا فضل ضروری ہے. اب تھانوی کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ حضرت فرشتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، جواب تو بعد میں دوں گا، اگر یہ پتا کہ اگر میں کہوں تو کیا جواب دے گا؟ ہیں بول کر بولیا تو کیا بولتا؟ اس نے کہا کہ حضرت ہیں بولے تو دکھانا پڑے گا، اگر نہیں دکھا سکتے تو آپ کا جواب ناکافی ہے، کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے وہ وجود ہے، جو وجود ہے وہ نظر آتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں تجھے تو مر جانا چاہیے، اس لیے کہ ہوا نظر نہیں آتی. ہوا نہیں ہے، تیرا زندہ رہنا خود تیرے سوال کا جواب ہے. کبھی کبھی آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہوتا ہے، بس وہ جواب نکال کر پیش کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے، یہ ہوا باہر نکل رہی ہے، یہ ہوا باہر نکل رہی ہے، صرف پتے پھر رہے ہیں، پھنکے پھر رہے ہیں، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ بیچ میں ہمارے اور اس کے بیچ میں جو چیز وہاں سے نکل کر یہاں تک پہنچتی ہے، یہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن اللہ نے اس ہوا کو انسان کے ہاتھ میں دے دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، ہم نے تمہارے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب مسخر کر دیا. اللہ نے انسان کو ہواؤں کے اندر کے راستے دریافت کرنے کی طاقت عطا کر دی. ہواؤں کے اندر کے راستے، یہ راستے ہونے ہی کی وجہ سے جب ہم آپ کے موبائل کا نمبر ڈائل کرتے ہیں تو ہماری ڈائلنگ آپ تک پہنچتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا، انہی راستوں سے گزر کر ہماری گفتگو تم تک پہنچتی ہے. بات تفصیل میں چلے جائے گی. اللہ نے ہم کو انسان بنایا، انسان وجود بخشا، انسان بنایا. اور انسانوں میں وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. آدم کی اولاد سے لے کر میرے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے بھی الحمدللہ مومنین گزرے ہیں، سب کے سب الحمدللہ خوش نصیب ہیں. کیونکہ انسان کی دو قسمیں ہیں، دو ہی قسمیں. اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انسان کی دو ہی قسمیں، ایک مومن، ایک کافر.
اب کافروں کے اندر کے اقسام پیدا ہو جاتے ہیں، ان بحثوں پہ ہم کو جانا نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک غیر مومن، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ آپ بھول جاتے ہوں گے، یہ عاجز بھولتا نہیں، بحمد اللہ و بفضل اللہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ آستہ بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، ہم میں سے الحمدللہ کوئی غریب نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ کوئی غریب نہیں ہم میں سے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ غریب تو وہ ہے جو اس دولت سے محروم ہے، افسوس تو اس پر کرنا ہے جو اس دولت سے محروم ہے۔ میرا اپنا عقیدہ وہ آستہ بیان کرتا ہوں، خدا کرے کہ ہر مومن مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اس وقت ساری دنیا کا اگر کوئی سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ سمجھ جائیے، ریسرچ کیجئے، اس وقت ساری دنیا کا سب سے زیادہ نمبر 1 امیر ترین انسان ہے، اسے ایک طرف رکھو، اور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ غریب ترین انسان اگر کوئی ہے، اسے ایک طرف رکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے کیا بھائی؟ ارے دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان کو ایک طرف رکھو نمبر 1، اور دنیا کا سب سے زیادہ غریب ترین انسان کو ایک طرف رکھو۔ پھر ان دونوں پر غور و فکر کرو، اس پر فکر کرو، غور کرو، نتیجہ نکالو، اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، نتیجہ نوٹ کر لو، بے ایمان امیر ترین، لفظ یاد رکھنا، بے ایمان امیر ترین۔ اب یہ غریب جو دنیا کا نمبر 1 غریب ہے، اس سے شاید کوئی دنیا کے اندر کوئی غریب نہیں ہے، اس پر ریسرچ کرو، نتیجہ نکالو کیا ہے؟ با ایمان الحمدللہ ایمان ہے، لیکن غریب ترین، بے ایمان امیر ترین، با ایمان غریب ترین۔ خدا کی قسم، خدا کی عزت اور اس کی جلالت کی قسم، یہ میری بات دنیا میں بھی صحیح، انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی صحیح ہے۔ دنیا کی نظروں میں وہ امیر ہے، اللہ رسول کی نظر نہیں کہتا میں، دنیا کی نظر میں یہ امیر ہے، حقیقت کی نظر میں انہیں امیر ہے، حقیقت کی نظر میں انہیں امیر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے صاحب، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، اتنا ہی تو ہے، پہننے کے لیے قیمتی کپڑے اور سفر کرنے کے لیے قیمتی سواری نہیں ہے۔ سواریوں کا نام دولت نہیں، کپڑوں کا نام دولت نہیں، گھر کا نام دولت نہیں، کرنسی سونے چاندی کا نام ڈالر ریال روپیے کا نام دولت نہیں۔ حقیقت میں دولت ایمان کو کہتے ہیں، اور وہ دولت اس غریب کے پاس موجود ہے۔ آج دنیا چل جائے گی، اس کی عمر بھی وہی 50 60 40 30 ہوگی، اس کی عمر بھی وہی 50 60 40 70 80 ہوگی، یہ بھی 100 سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اور یہ بھی 100 سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اور دنیا کی عمر اس پر بھی ختم ہو جائے گی، اس پر بھی ختم ہو جائے گی، مدت کا اس پر بھی خاتمہ ہوگا، مدت کا اس پر بھی خاتمہ ہوگا، اور حشر کے میدان میں نہیں، خبر ہی میں جاتے ہی، پھر جاتے ہی دور کی بات میرے دوستوں، روح نکلتے ہی پتا چل جائے گا دنیا میں کون امیر تھا کون غریب تھا۔
روح نکلتے ہی جسم سے، روح نکلتے ہی پتا چل جائے گا دنیا میں کون امیر تھا کون غریب تھا۔ ابھی قریب میں سفر کے دوران مجھے ایک مسئلہ تلاش کرنا تھا، تو میں مطالعہ کرتے کرتے ایک عجیب بات آ گئی۔ روح کے بارے میں مطالعہ چل رہا تھا میرا۔ روح 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 بولے تو انسان کے اندر رہتی نہیں، جان کو روح کہتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، پیغمبر کے پاس آ کر یہودیوں نے روح کے بارے میں بھی سوال کیا۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں میرا ذرا مطالعہ کرنا تھا، مجھے کر رہا تھا۔ دوستو بڑی عجیب حدیث ملی اس مطالعے کے دوران، بڑی عجیب و غریب روایت۔ کافر کی روح نکلنے کا وقت اور مومن کی روح نکلنے کے وقت کو حدیث میں آقا نے بیان کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کیسے نکلے گی، اللہ کیسے نکالیں گے، اسرائیل کو حکم کیسے دیں گے۔ یوں سمجھو کہ یہ پورا ڈیسک کاٹے ہی کاٹے، اس میں ایک پتلا کپڑا، بالکل پتلا کپڑا ڈال دے، تھوڑی دیر چھوڑ دے۔ چھوڑنے کی بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ڈالتے ہی اٹھانے اور چھوڑ کر اٹھانے میں فرق ہوتا ہے۔ چھوڑ دے اسے تو کپڑا ہر کانٹے سے جڑ جائے گا، ہر کانٹے سے جڑ جائے گا۔ اس کے بعد اس کپڑے کو نکالیں آپ، ہر کانٹے سے اس کپڑے کا چھٹنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ وہ پورا کپڑا نکالتے کانٹوں کے ماحول سے جب وہ کپڑا نکلے گا تو اس کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے زیادہ، کئی درجے زیادہ کافر کے جسم سے روح کے نکلتے وقت اس کی روح کی وہ حالت ہو جاتی ہے۔ اتنی تکلیف۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ مومن کی روح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، چونٹی کاٹتی ہے تو جسم میں جو درد ہوتا ہے اتنا ہی درد ہوتا ہے مومن کی روح نکالتے وقت، اتنا ہی، بس اتنا ہی ہے۔ اور بھی ایسی باتیں ہیں ایمان کے فضائل پر آپ خوش ہو جائیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے خدا کے شکرانے میں، دھن دولت کو چھوڑ دیں گے خدا کے شکرانے میں۔ کبھی موقع ملے تو عرض کروں گا، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ وجود، انسانیت، ایمان۔ اور اس وقت ہم لوگوں کو ایکسٹرا ایک نعمت حاصل ہے، وہ ہے حضور کی امت کا فرد بننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی آخر الزماں کی نبوت کا سایہ ملنا۔ اس پیغمبر کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت، اس نبی کا سایہ مل جانا، نبوت کا، رسالت کا سایہ مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس پیغمبر کی امت میں پیدا نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی نہ ملتا۔ ارے رے حضرت ذرا سوچ کو بولو حضرت، حضور آنے کے بعد کا رمضان شروع ہوا، سو حضور سے پہلے رمضان نہیں تھا کیا؟ غور سے سنے تو اچھے سوالیں کرے تو کبھی ہم نہ اعتراض نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ حضور کے صدقے میں ہم کو رمضان ملا۔ یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں حضور سے پہلے رمضان نہیں تھا کیا؟ حضور سے پہلے رمضان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جب نظام بنایا تو اسی نظام سے رمضان المبارک بھی تھا، اسی دور سے رمضان۔
12 مہینوں کے نام پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سکھا دیے. 12 مہینوں کے نام. محرم بھی تھا، سفر بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا، ربیع الثانی بھی تھا، جمادی الاول بھی تھا، جمادی الثانی بھی تھا، رجب بھی تھا، شعبان بھی تھا، رمضان بھی تھا، شوال بھی تھا، ذوالقعدہ بھی تھا، ذوالحجہ بھی تھا. 12 مہینے تھے برابر. حضور سے پہلے جب رمضان تھا تو اس رمضان میں حضور سے پہلے کسی نبی کی امت پر رمضان میں روزے فرض نہیں تھے. عام مہینوں کی طرح رمضان آتا اور چلا جاتا. عام مہینوں کی طرح محرم کیسا آ کو جاتا کہ چلے جاتا اٹھتا. ربیع الاول کیسا آ کو جاتا کہ چلے جاتا. شعبان کیسا آ کر جاتا کہ چلے جاتا. ویسے ہی رمضان بھی آتا اور چلے جاتا. لیکن رمضان میں روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی امت پر فرض نہیں تھے. ہاں ایک چیز رمضان المبارک کو ہمیشہ سے حاصل تھی. توجہ چاہتا ہوں، علمی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہمیشہ سے رمضان کو حاصل تھی. اسی لیے پیغمبر نے جب اپنی امت کو رمضان المبارک کی فضیلتیں بتائے تو اس میں بطور خاص رمضان کی 3 خصوصیت بتائے جو کسی نبی کی امت کو وہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کی ہے. نہیں. رمضان المبارک. ایک بات یہاں ایک آ رہی ہے، رمضان صحیح طور پر بولنا سیکھو. رمضان بولو، رمضان نہیں. رمضان کیا نام؟ رمضان. پورا صحیح طور پر بولو. رمضان بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں رمضان بھی نہیں، رمضان بھی نہیں، رمضان. قرآن میں بھی آیا ہے یہ نام. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مفسرین کرام فرماتے ہیں رمضان کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. 12 مہینوں میں صرف اس مہینے کا نام قرآن میں آیا. کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں. بات صحیح کی غلط؟ کئی صاحب پڑھ کو ہی کی. پڑھے تو معلوم ہوتا. کسی مہینے کا نام نہیں آیا، صرف اس مہینے کا نام قرآن میں آیا. اور قرآن میں کسی کا نام آ جانا وہ بھی فضیلت پر بہت بڑی بات ہے. قرآن میں جس کی تعریف ہوگی اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں. قرآن میں کسی کی تنقیص ہو گئی اس سے بڑی نہیں. کیونکہ میں یہ اس لیے بول دیا کہ قرآن میں کسی کا نام آ جانا بہت بڑی بات بولے تو قرآن میں شیطان کا بھی نام آیا نا حضرت. لیکن شیطان کا نام اچھے تذکرے میں نہیں آیا. فرعون کا نام بھی آیا، اچھے تذکرے میں نہیں آیا. حامان کا نام آیا، اچھے تذکرے میں نہیں آیا. قارون کا نام آیا، اچھے تذکرے میں نہیں آیا. ابو لہب کا نام آیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اچھا تذکرہ نہیں، بد دعا ہے، لعنت ہے، مردودیت ہے، رحمت سے دوری کا تذکرہ ہے. اسی لیے ہم لوگ دنیا میں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، قرآن کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ. جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، لیکن جنت میں تعوذ نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جنت میں نہیں، کیونکہ جنت میں شیطانیت نہیں تو بہکاؤں گا کون؟ اس لیے وہ آیت ہی نہیں ہے.
تو غرض رمضان کا نام قرآن میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا لیکن روزے نہیں تھے. ہاں یہ کہ بات ہمیشہ رمضان کو حاصل. پیغمبر کی ایک حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں میری امت کو خاص طور پر رمضان میں جو عطا کیے، ان میں سے 2 خاص یہ پوری امت کو. آسمانی جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی کی تھی وہ سب کے سب رمضان میں اللہ نے اتارا. جتنی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، آدم کے صحیفے، ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے، شیش کے صحیفے، یہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی. تفسیر مظہری اور روح المعانی میں ایک روایت آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام پر جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی وہ سب کے سب اسی مہینے میں. چنانچہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی چھوٹی آسمانی کتابیں نازل ہوئی. کون سی تاریخ کو؟ رمضان کی پہلی تاریخ کو. وہ تو گزر گیا نا ہمارے اوپر. وہ کتاب نازل ہونے کے 700 سال کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال کے بعد 6 رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو تورات کو نازل کیا. موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد 13 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو نازل کیا. ابراہیم کے 600 سال کے بعد، معاف کرنا 700 سال کے بعد، حضرت موسیٰ کے 600 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، پھر اس کے بعد 1200 سال کے بعد 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو نازل کیا. ایک رمضان کو ابراہیم پر، 6 رمضان کو موسیٰ پر، 13 رمضان کو داؤد پر، 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ پر. پھر اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ 600 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے نازل ہو کر 600 سال کے بعد 2 روایتیں آتی ہیں، ایک 24 رمضان کو، ایک 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پر قرآن کو نازل کیا. جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے وہ تمام کتابیں اور صحیفے اسی مہینے کے اندر نازل ہوئے. بطور خاص قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا رمضان میں میری امت کے لیے 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص عطا کر دی. یہ اللہ نے اپنے کلام کو اس مہینے میں نازل کیا، اس لیے رمضان کا مہینہ بڑا مقدس بن گیا. دوسرا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے اعمال کا ثواب زیادہ کر دیے. ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا، ایک نفل کا ثواب 1 فرض کے برابر کر دیا. امام روح المعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کی امت میں کسی نبی کی امت کے نفل کو اللہ تعالیٰ نے فرض کا مقام نہیں دیا سوائے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال میں سے حضور کے صدقے میں حضور کی امت کے نفل کو اللہ نے فرض کے برابر کر دیا۔ اس مہینے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ فرائض کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفل کو فرض بنا دیتے ہیں۔ فرض بنانے کا مطلب کیا؟ فرض پڑھنے پر جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ثواب نفل پڑھنے پر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان، ہمارے اللہ کے نیک بندے رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ 2 کام کرتے تھے روزے کی حالت میں، یہ قرآن پاک کی تلاوت، دوسرا نوافل کی کثرت اس مہینے میں بطور خاص کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء، اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس مہینے میں نہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ سحری میں اٹھتے ہیں، تہجد 4 رکعت پڑھ لے، نہیں پڑھتا امت کا طبقہ، اٹھتا ہی اسی وقت میں ہے۔ آج بھی 10 12 15 منٹ باقی ہے تب ہم لوگ سحری کو اٹھتے ہیں۔ 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، ہماری دنیا کتنی بن جائے گی، ہماری آخرت کتنی بن جائے گی۔ 1 آدھا گھنٹہ پہلے 3:30 کو اٹھ جانا، 10-15 منٹ منہ ہاتھ صاف کرنے اور وضو کرنے میں گزر جاتے، پھر اس کے بعد 4 رکعت تہجد کی نماز جو میرے نبی پر واجب اور فرض تھی، امت کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا۔ کچھ چیزیں نبی کے لیے فرض تھی، امت کے لیے سنت، کچھ چیزیں نبی کے لیے رخصت تھی، امت کے لیے رخصت نہیں۔ کبھی سیرت کے موقع پر وہ تمام باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تہجد کی نماز میرے نبی پر فرض تھی، واجب تھی، امت کے لیے نہیں۔ 1 آدھا گھنٹہ پہلے 3:30 کو اٹھ جاتے، 3:15 کو اٹھ جاتے۔ اب تو پولیس آپ کو سلا رہی ہے، 10 بجے آپ کو پولیس گھر تک پہنچا رہی ہے، 10:30 بجے پولیس آپ کو پہنچا رہی ہے۔ باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو صرف 1 آدھے گھنٹے کی گنجائش کو رکھ کر اس وقت حکومت کا جو قانون کے ہے 10 ساڑھے 10 بجے، اصل میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا وہ قانون عین شریعت کا قانون ہے، وہ قانون عین اچھا قانون ہے۔ آپ 10:30 بجے گھر کے ہو کر رہ گئے، میں بھی گھر کا ہو کر رہ گیا، کچھ کھانا پینا اگر ہو گیا تو کھا لے اور آرام کر لے، اس میں اچھا ہے۔ کھانے کی بات آ گئی تو ایک بات عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ میں بھی پہلے بولا تھا، اب اس بات سے رجوع کرتا ہوں، میں کھانے پینے کا مہینہ بنا لیے ہیں۔ رمضان آتا تھا ہمارے واسطے کھانے کے لیے، بعد میں نے ایک حدیث پڑھا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن کھول دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اصل میں کھانے کا بھی مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں، کھانے کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں امت محمدیہ کے لیے ذرا زیادہ ہی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث اور یہ مطلب سن کر جتنی خوشی اکرم کو ہوئی ہوگی شاید کہ کسی اور کو، کھانے پینے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے تاریخ میں اس مہینے میں امت دوسرے مہینوں کے مقابلے سب سے زیادہ اچھا کھاتی اور پیتی ہے، کیونکہ خدا اس مہینے کی برکت سے اچھا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ صرف فرق کیا ہے؟ کھانے پینے کا مہینہ نہیں بنانا، کھانے پینے کا بھی مہینہ بنانا۔ عبادت بھی کرو، اچھا کھاؤ اور پیو،
اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. ذرا گئے رات کو تھوڑا کھا لیے کچھ, سحری کو سامنے رکھ کر کھاؤ, سحری کو بھول کر رات کو کھاؤ لوگوں, یہ سوچ کر کھاؤ مجھے سحری بھی کرنا ہے. تھوڑا کھا لیے, پھر تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرو, قرآن اٹھا کر بیٹھ جاؤ, قرآن کا دیدار کرو, 100 مرتبہ استغفار پڑھو, 100 مرتبہ درود شریف پڑھو. بستر میں ہی بیٹھ کر یہ 10-15 دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے. رمضان بناؤ, رمضان کا نظام بناؤ, رمضان گزارنے کا طریقہ بناؤ, پھر اس کے بعد سو جاؤ. 3 بجے 3:15 بجے اٹھ جاؤ, منہ ہاتھ صاف کرو, وضو کرو اچھے طریقے سے, 4 رکعت, صرف 4 رکعت, اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں, صرف 4 رکعت. تہجد کا عین وقت ہوتا ہے سحری کا, سحری کا جو وقت ہے وہی تہجد, تہجد کا جو وقت ہے وہی سحری کا. 4 رکعت تہجد کی ضرور پڑھو. 5 وقت کی فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ دوسری نمازوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی نماز پسند آتی ہے تو وہ تہجد کی نماز پسند آتی ہے. اور رمضان کا مہینہ, سحری کا وقت, تہجد کی ادائیگی, اس کے بعد کی دعا, رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, رد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ 10-15 منٹ دعا کرو. حالات بڑے نازک ہیں, سنگین ہیں حالات, حالات بہت خراب ہیں, باہر سے اندر سے ہر اعتبار سے حالات خراب ہیں. اور اس وقت وہی آدمی بچے گا جو اللہ کے پاس مانگ کر اپنی زندگی اور اپنے حالات بنائے گا, ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دشمنوں کی دشمنیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے, فتنے ابل رہے ہیں, چاروں طرف سے سازشیں, سازشیں, چاروں طرف سے سازشیں, اور سازشوں کو سمجھ کر بھی اظہار کرنے کی ہمت ہمارے پاس نہیں ہے, سازشوں کو سمجھ کر بولنے کی ہمت ہمارے پاس نہیں ہے. اتنے ہم لوگ کم ہمت ہو گئے, اتنا نرغے میں آ گئے. اور یہ باتیں مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ میں سے ہر ایک ان تمام باتوں کو اور سازشوں کو سمجھ رہا ہے. اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے کہ رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک کرفیو, اور صبح کے 5 سے لے کر شام کے 10 بجے تک کوئی کرفیو نہیں ہے. یہ سازش نہیں تو اور کیا. لیکن بولیں گے کسے؟ قانون بنانے والے سے بیٹھ کر بات کریں گے کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ قانون بنانے والوں سے کوئی پوچھ سکتا ہے یہ؟ ہم نہیں پوچھ سکتے. ان کے ٹیبل میں بیٹھنے والے پوچھ نہیں سکتے کہ جناب 10 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک آپ نے کرفیو کا جو قانون بنایا ہے, اس قانون کا فائدہ کیا ہے؟ کرونا کا اصول کیا ہے؟ کیا وہ 10 سے پہلے آتا نہیں اور 10 کے بعد آ جاتا ہے؟ 5 سے بعد آتا نہیں, 5 سے پہلے پھرتا رہتا ہے. کون پوچھے گا اس قانون کو؟ سازش ہے, سازش. کرونا کا نام دے کر حوال کھڑا کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں قوم کو, موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. معمولی سے مرض پر کرونا کا لیبل لگایا جا رہا ہے, لیکن پوچھے گا کون؟ مسجدوں کے اندر پولیس گھس رہی ہے, ماسک دیکھ رہی ہے, ڈسٹنسنگ مینٹین دیکھ رہی ہے, مار رہی ہے پولیس, وہ اپنے قانون پر عمل کرتی ہے. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں, ابھی ہمارے اس ملک کے ہندو بھائیوں کی ایک پوجا ہوئی, یاترا ہوا, کمبھ میلہ, جہاں پر 10-12 لاکھ جمع ہوئے تھے. مجھے ان کے جمع ہونے پر کوئی اعتراض نہیں,
ان کی اپنی پوجا پر کوئی اعتراض نہیں، ان کے اپنے یاترا پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک سوال ملک کا سیکولر انسان پوچھنا چاہتا ہے، مسجد میں 500 جمع ہو جائے تو کرونا آ جائے، اور یاترا میں 10 لاکھ 12 لاکھ جمع ہو جائے تو وہاں کرونا نہیں آتا، یہ کون سا کرونا ہے؟ ذرا ایک مرتبہ ملاقات تو کرا دو، ہم اس کے آنے جانے کا وقت تو معلوم کر لیں، وہ کس سے ملتا ہے کس سے نہیں ملتا، یہ تو ہم پوچھ لیں۔ الیکشنوں میں نہیں آتا، الیکشن میں نہیں آتا۔ ابھی بنگال کے اندر الیکشن میلہ چل رہا ہے، کینویسنگ چل رہی ہے، یہی ہمارے ملک کے ہوم منسٹر وزیر داخلہ ایک کینویسنگ کو جاتے ہیں، وہاں کی رپورٹ پہنچتی ہے ان کے کینواسنگ میں 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں کا مجمع جمع ہوا، وہاں کرونا نہیں آتا اور یہاں کرونا آ جاتا ہے۔ یہ سازشیں نہیں تو اور کیا ہے؟ اکیلا بھی کار میں بیٹھ کر جاتا ہے، ماسک پہننا ضروری ہے، واہ صاحب 2 بھی مل کر جاتے ہیں، یہ تو زبردست تجارت ہو گئی ہے پولیس والوں کے لیے۔ ہیلمٹ نہیں تھا پکڑتے تھے، لائسنس نہیں تھا پکڑتے تھے، انشورنس نہیں تھا پکڑتے تھے، ایمیشن ٹیسٹ نہیں تھا پکڑتے تھے، ڈاکومنٹ صحیح نہیں تھا پکڑتے تھے، 2 سے زیادہ بیٹھ کر جاتے تھے پکڑتے تھے۔ اب اور ایک پکڑنے کا راستہ مل گیا کہ ماسک نہیں ہے تو پکڑ لو۔ اب اس سے بھی اور ایک راستہ مل گیا، ناک سے اتر کر رہا تو پکڑ لیو، ناک سے اتر کر رہا تو پکڑ لیو۔ لا حول ولا قوت، یہ تمام حالات کوئی لیڈر ختم نہیں کر سکتا، کوئی منسٹر ختم نہیں کر سکتا، کسی کی تقریر سے یہ حالات بدل نہیں سکتے، کسی کے بیان سے یہ حالات نہیں بدل سکتے۔ خدا کی قسم میرے دوستو، میری بات پہ بھروسہ رکھو، اگر یہ حالات بدل سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی دعاؤں سے یہ حالات بدل سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کی دعاؤں سے یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ اس لیے تہجد میں اٹھو، رمضان المبارک کے مہینے میں اٹھو، ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، تہجد پڑھو۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں تہجد پڑھو، ایک 15 منٹ رو رو کر رب العزت کے دربار میں دعا کرو۔ عجیب بات ہے، تراویحوں کا مسئلہ ابھی بھی ذرہ ڈسٹنسنگ مینٹن ہے، سماجی فاصلے کا لحاظ کیا جا رہا ہے، اس لیے مسجدیں فل نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ سماجی فاصلے کا لحاظ نہ ہو تو پھر مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ تراویح سے ابھی بھی سعد بھائی، تراویح سے ابھی بھی 70% نوجوان اور مسلمانوں کا طبقہ تراویحوں سے دور ہے، دور۔ بول بول کر ہمارے گلے پست ہو گئے، طبیعتیں مان پڑ گئی۔ وہ آخر راستوں میں تمہیں کیا رکھا ہے دوستو؟ 1 مہینہ قرآن کے لیے دے نہیں سکتے تم؟ 1 مہینہ قرآن کے لیے دے نہیں سکتے؟ سونے میں سہاگا، جس وقت تراویح شروع ہوتی ہے اسی وقت IPL شروع ہو رہا ہے۔ اسی بنگلور کے ایک محلے کی رپورٹ آئی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس محلے میں IPL کا سٹا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ ذرا بھی خدا کا خوف نہیں، ذرا بھی رسول اللہ سے محبت نہیں، ذرا بھی قرآن سے تعلق نہیں، کہاں جا رہا ہے؟ نوجوان ہوش کے ناخن لو،
وہ دور تھا جو ہمارے علماء 100 سال دور کی باتیں کرتے تھے، 200 سال دور کی باتیں کرتے تھے۔ آج ہم آپ کو صرف 1 مہینہ دور کی باتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ پتہ نہیں کہ آئندہ جمعے تک اور کیا قانون آنے والا ہے، رمضان کے بعد اور کیا قانون آنے والا ہے، شوال کے بعد اور کیا قانون آنے والا ہے۔ اتنے خطرناک حالات ہو چکے ہیں۔ آئی پی ایل کی وجہ سے تراویح چھوڑتا ہے۔ بنگلور جیتے، کولکتہ جیتے، کیا تیرے روزے ادا ہو جائیں گے؟ تیرے سے سوال معاف ہو جائے گا؟ شرم آتی ہے، شرم۔ 70% ابھی بھی تراویحوں سے امت کا طبقہ دور ہے۔ گھروں میں عورتیں تراویح نہیں پڑھ رہی ہے۔ کل تک بھی ایک اللہ کی بندی فون کر رہی ہے، عورتوں پر تراویح ہے کیا؟ ابھی پوچھنے کا دور چل رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے بات پہنچے گی، یوٹیوب کے ذریعے سے بات پہنچے گی۔ جیسے مردوں کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، ویسے عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، جس وقت عورت کے لیے فرض نماز معاف ہو جاتی ہے، اس وقت عورت کے لیے تراویح بھی معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن تراویح مردوں کے لیے بھی واجب سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مرد کیا اچھا ماحول پیدا کر سکتا ہے، مسجدوں میں نماز پڑھ کر جا کر گھر میں کھانا کھانے سے پہلے عورتوں کو ایک سوال کر لیتا کہ کیا تم لگا بھی تراویح پڑھ لیے کیا؟ یہ سوال کر لیتے تو پھر کتنا اچھا ہوتا۔ کیا بھائی، کیا آپا تراویح پڑھ لیے کیا؟ جی تمہیں تراویح پڑھ لیے کیا؟ یہ سوال کرنا بولے تو پہلے تمہیں پڑھ کر رہنا۔ ہمیں بھی تراویح پڑھے بغیر چلے گئے اور تراویح کا سوال کیے، رمضان کو غارت کر کے رکھ دیا۔ امام روح المعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نبی کی امت کو ان کی پوری زندگی میں کبھی ان کے نفل کو اللہ نے فرض نہیں بنایا۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صدقے، میرے نبی کی امت کے رمضان المبارک کے نوافل کو فرض بنا دیا۔ روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں 20-25 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت میں ہمارے فرض کا حساب ہوگا، ہمارے فرض پورے نہ ہو، حساب میں ہم لوگ گرفتار ہو جائے، میرے اللہ کی نظر میرے نبی پر پڑے گی۔ یہ کہ امتی کے حساب کے وقت میرا نبی پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے نبی کی پریشانی کو دیکھ کر میرے نبی سے فرمائے گا اے محمد آپ فکر نہ کرو، آپ کے اس فلاں امتی کے فرض کم تو ہو گئے، لیکن اس کے پلڑے میں ہم رمضان کے نفل ڈال کر اس کا فرض کا بیڑا پار کر دیں گے۔ اس کے پلڑے میں رمضان المبارک کے نوافل کو ڈال کر اس کے فرائض کا بیڑا پار کر دیں گے۔ ذرا پہلے آ جاؤ، ظہر میں 15 منٹ پہلے آؤ۔ میں نے جمعے میں تک دیکھا اذان کے بعد بھی دکانوں میں کام کرتے رہتے ہیں نوجوانوں۔ غیر رمضان و رمضان دونوں کے جمعے کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے کام چھوڑ دو، نماز کی طرف دوڑ جاؤ۔ نماز اذان ہو گئی ہے، ابھی اپنے اپنے دکانوں میں، چلر دکان ہے چلر دکان کا کام کر رہا ہے، میکینک کا دکان ہے میکینک کے کام میں مصروف ہے، کوئی آٹو موبائل کا دکان ہے آٹو موبائل کے دکان میں مصروف ہے، کوئی مشن کا دکان ہے مشن کے دکان میں مصروف ہے۔ جبکہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آ جاؤ۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں شیواجی نگر سے نکلتا ہوں، گوری پاڑلے تک پہنچتا ہوں، بات غلط ہو، رمضان میں جھوٹ کیوں بولوں، رمضان المبارک میں الزام کیوں لگاؤں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اذان کے بعد بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی دکانیں برابر کھلی رہتی ہیں۔
ہمارے اعمال سے ہم پریشان ہو گئے، ہمارے کرتوتوں سے ہم پریشان ہو گئے، ہمارے بدعملی سے ہم پریشان ہو گئے۔ 3 باتیں جو رمضان المبارک کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، یہ تمام کتابیں اس مہینے میں نازل ہو گئی۔ دوسرا، اس مہینے کے فرض کو اللہ نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا، نفل کو فرض کے برابر کر دیا۔ اور تیسری بات آئندہ جمعہ عرض کروں گا، رمضان المبارک ابھی شروع ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی شروع ہوا ہے۔ آج تیسرا روزہ ہے، چوتھی تراویح ہے۔ شروع میں جو شوق نظر آتا تھا، آج کل وہ شوق شروع میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پابندی سے روزے رکھو، پورے روزے رکھو۔ یہ غلط فہمی، سحری کو اذان کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے مکمل کر لو۔ سحری کا ختم وقت، فجر کا شروع وقت دونوں الگ الگ ہے۔ آج بھی بہت سارے گھروں کے اندر اذان تک سحری کھانے کی عادت ہے، ان کا روزہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ بعض مسجدوں میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اذان دیتے ہیں، تب بھی اگر آپ کھاتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ 4:33 پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 15 منٹ پہلے آپ اپنی سحری کو مکمل کر لینا، یہ احتیاط اور ضروری ہے۔ اگر بائی چانس کبھی کبھار کوئی دیری ہو گئی، 33 منٹ سے پہلے کر سکتے ہیں، ورنہ 4:20 یا 4:25 تک آپ اپنی سحریوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر میں بیٹھو، استغفار پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، قرآن پاک اٹھا کر پڑھتے رہو، یاسین شریف پڑھو، مخصوص صورتیں پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، کیونکہ سورہ مزمل کی تاثیرات میں آتا ہے، اور روزانہ جو ایک مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی سے فقر و فاقے کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر اذان ہوتی ہے، فجر کی سنت گھر کے اندر پڑھ کر باہر نکلو۔ میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، فجر کی سنت کو گھر کے اندر پڑھنا 3 فائدے لاتا ہے۔ ایک فائدہ رزق میں برکت، دوسرا فائدہ میاں بیوی میں محبت، تیسرا فائدہ ایمان کی موت۔ فجر کی سنت گھروں کے اندر پڑھنے کے یہ 3 فائدے ہیں۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فجر کی وضو آپ گھر میں کر لو، اذان ہوتے ہی 2 رکعت سنت نماز پڑھ لو، اس کے بعد مسجد کو آؤ، فجر کی نماز پڑھو، تھوڑی دیر ذکر کرو، پھر واپس گھر کو آؤ، آرام کرو۔ 10-11 بجے تک آرام کرنا چاہتے ہیں تو کرو، اور اپنے گھر کے نوکروں کو اور ملازموں کو بھی موقع دو، اور روزے کی پوری حفاظت کرو۔ روزے میں جھوٹ نہ بولو، روزے میں غیبت نہ کرو، روزے میں گالی نہ دو، جھوٹ بولنے والے سے بات نہ کرو، غیبت کرنے والے کی مجلس میں نہ بیٹھو، گالی دینے والے سے دوستی نہ کرو۔ اگر آپ کے سامنے آپ روزہ رکھ کر آپ کے سامنے کوئی بیڑی پیتا ہے، وہ آپ کی بھی بے ادبی کرتا ہے، آپ کے روزے کی توہین کرتا ہے، یا تو اس سے کہہ دو کہ تو دور چلا جا، یا تو آپ اس سے دور چلے جاؤ۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کھاتا پیتا ہے، اس سے دور ہو جاؤ یا اس سے دور کر دو۔ یہ سب روزے کے احتیاطیات میں داخل ہے۔ اپنے روزے کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک بچاؤ، کیونکہ روزہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بہت بڑا عمل ہے۔ روزے میں کبھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کرو، نبی کو ناراض کرنے والا کام نہ کرو، شریعت کے خلاف کام نہ کرو، دین کے خلاف کام نہ کرو، اپنے روزوں کو بچاؤ، اس لیے کہ روزے رکھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن روزے بچانے والے بہت کم ہیں۔
روزے رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، روزے بچانے والے بہت کم ہیں۔ اور روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا تمہیں خود رزلٹ لے لو۔ آج میں روزہ رکھا، آج کے روزے سے میرے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو گئی، سمجھ جاؤ میرا روزہ الحمدللہ قبول ہو گیا۔ اگر میرے دل کے اندر روزے کے بعد عبادت کا شوق، گناہوں کی نفرت پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ ہم صرف بھوکا رہے، ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔